سپورٹ کیوں ٹرن نہیں ہو رہی؟ حالانکہ کل تعداد آپ نے دیکھ لی نا، چاروں ایم پی ایز وہیں اسی علاقے کے پیرامیٹر کے تھے جہاں یہ کل جلسہ ہوا. 5000 7000 8000 جو نمبر آپ نے دینا ہے، کیپیسٹی اس کی اتنی تھی جگہ کی. پاپولیرٹی کا کیا کریں گے؟ نہ لسانی فسادات ہونے دیں گے. پٹھان بھی عزت دار ہے، بلوچ بھی عزت دار ہے، سندھی مہاجر جتنے قومیت رہتی سب ہے، سب فوج کے اندر رات لگا تو بات لسانیت کی طرف نہیں چلی جائے گی؟ پھر وہ نہیں کہیں گے کہ دیکھو اس لسانیت کو اپنی نمائندگی سے محروم کر دیا. دیکھیں بدامی صاحب، اس کو بڑی کلیئرٹی میں رکھیں. اس کو میں آپ کو آپ لکھ لیں. اگر کیا لکھیں؟ ڈسکوالیفیکیشن نااہلی. ٹھیک ہے سر. بین. ہاں. گورنر راج. ہاں میں غداری. اچھا. 9 مئی کے منطقی انجام تک کیسز. 9 مئی کے بھگوڑے جو بھاگے ہوئے بلوں میں، پیپر ختم ہو رہا ہے بھگوڑے بھاگے ہوئے بگے ہوئے جن کی ہندوستان سے لنکیجز ہیں وہ، اور مزید جو کیسز چل رہے ہیں ان کا ریٹن آن دا وال، وہ سب منطقی انجام سب دے جا رہے ہیں. اب جس حساب سے جو چیز ہوگی، ایک ایکشن ہوگا اس کا ریئیکشن آ جائے گا. نہیں، بربریت سے ڈبل ریئیکشن ہوگا. ایک کے بدلے میں دو. ٹھیک ہے جی. اب آپ ابھی کے پی کے اندر 2 اور سی ایم ہیں. 2 اور سی ایم ہیں. دیکھیں نا، میں نے آپ کو جو چیزیں لکھ کے دی نا ان کو آپ غور سے پڑھتے نہیں. نااہلی، بہن، گورنر راج، غداری، 9 مئی. اب مینا خان ہے، وہ بھی کینڈیڈیٹ ہیں. ٹھیک ہے. ایک کینڈیڈیٹ شاید خٹک بھی ہیں، وہ تیسرے نمبر پر آ گئے. ٹھیک ہے. تو اب آپ کو یہ سب چیزیں بڑی باریکی سے میں آج آپ کا شو کر رہا ہوں. انشاءاللہ اللہ نے پہلے سے ذکر کیا، اللہ آگے بھی ذکر کیا، یہ آپ دیکھیں گے. پھر جس حساب سے مومنٹم ہوگا، دیکھیں نا کل دیکھیں یہ سب ایکشن کے اوپر وہ جتنا دیکھیں ہیل کی. اب یہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ آپ ڈی چوک سے کے پی کے گورنر ہاؤس تک آ گئے. آج میرے دوست کنڈی نے جیسے میں نے کہا تھا جواب دیا، کل پھر وہ دے گا. اچھا ہاں، کل وہ پھر دے گا. ٹھیک ہے. اور عمران خان کو چھڑوانے سے لے کر اب عمران خان کو ملوانے تک پیچھے ہٹ گئے. یہ خود گوہر صاحب نے کہا ہے کہ ہم خان کو رہا کرو سے خان سے ملاقات کرو تک آ گئے. تحریک انصاف کی اسٹریٹجی 2 سال سے بتا رہا تھا کہ اس پورے خاکے کے اندر سب سے زیادہ تکلیف میں کون ہے، سب سے زیادہ پریشانی میں کون ہے، سب سے زیادہ مشکلات کس کو ہیں، کون بند گلی میں چلا گیا؟ عمران خان صاحب. اس اگریڈ. سب کا بینیفٹ کس کو ہے؟ ان کمپرومائز لیڈرز کو، یہ ایکٹرز کو، یہ کیڑوں کو. ٹھیک ہے. ان ایکٹرز کو. ٹھیک ہے. اب آپ اکویشن دیکھیں، میں 1.5 سال سے کہا تھا. آپ کیا کہہ رہی ہے پارٹی؟ عمران خان کہہ رہے ہیں جو این ڈی او گئے وہ میر صادق جعفر ہے. جو گوہر صاحب نے پریس کانفرنس کی اس کو کے پی کے گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہم نہیں اس کو مانتے. ٹھیک ہے. آج عمران خان -1 شروع ہو گئے. کیسے 4 گھنٹے پارلیمانی پی ٹی آئی کا اجلاس چلا. کل بھی چلے گا. اس میں آ گیا کہ ہم اب کوئی مس انڈرسٹینڈنگ تھی بابوؤں کی، وہ نہیں چاہتے، لوگ لڑوانا چاہتے ہیں، اور ایسی چیز ہم ریپیٹ نہیں کریں گے. تو آپ ڈسٹنس ہو گئے عمران خان کی. پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے، آپ کی ٹی وی چلا رہا ہے بھائی، میں تو نہیں وہاں بیٹھا ہوتا. اس کے بعد پی ٹی آئی کی جو بانی کا جو ٹویٹ ہے اس میں کوئی نامور کتے بلوں کی بات نہیں کر رہا، نامور میں مثال دے رہا ہوں. اچھا چلے ہم ڈاگز کے علاوہ بھی تو بات کر سکتے ہیں یار. نہیں کر رہے نا کٹن مٹن. کوئی نامی گرامی پی ٹی آئی کا جس کو آپ جانتے ہو، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ آپ نے ری ٹویٹ ہوتے دیکھا؟ نہیں، گوہر صاحب سے پوچھا کہ آپ نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا میں نے ری ٹویٹ نہیں کیا. سب لا تعلقی کر دی. اب وہ کہہ رہے ہیں لا تعلقی سے کہتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، جو میں کہہ رہا ہوں آپ کے ٹی وی پہ جو آپ چلا رہے ہیں، میں اسے کو میں نے نہیں چلایا. اب میں نے تو نہیں کہا تھا. جب میں کہوں کہ میں نے کہا تھا تو میری تعلق ہو گیا. لا تعلقی تو نہیں کرتا کہ میں نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے. لا تعلقی ہو گئی. اب وہ کیا رہے ہیں پی ٹی آئی والے؟ قوم سنیں، مجھے گالیاں دینے کو فرق نہیں پڑتا. یعنی میں نے کہا آئی ڈونٹ گیو اے فلائنگ ڈیش. ٹھیک ہے. جو میرے پیچھے کہنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب فلائنگ ڈیش میں بہت کچھ آتا ہے، فلائنگ کلرز بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. میں وہی اچھا. اب پی ٹی آئی اندر خانے یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھیں ہم -1 تو کر دیا ہے نا ہم نے، جیسے 2 سال سے ہم کر رہے تھے. اب آپ ہمیں -1 ہم نے ان کی چیزوں سے بھی لا تعلق کر دیا، لیکن آپ ہمیں 15 سیکنڈ کی عمران احمد خان نیازی جیسی ویڈیوز بنانے دیں. ٹھیک ہے. اور ہمیں کام چلانے دیں. ٹھیک ہے. اور بھائی اتنی زور سے بولنے کی ضرورت نہیں میرے بھائی کو. بھائی پیمپرز آپ سمجھتے ہیں نا. پھر آپ غلط، آپ کا معصومانہ دماغ سے آپ کا کچھ گیا. اس میں کیوں کہہ رہے ہیں آپ کے بھائی؟ ہمیں ہی پتا ہے، ہم اسی عزت احترام سے نام ہے، لیکن کیونکہ 15 سیکنڈ کی تھی عمران احمد خان نیازی ہو گیا. ٹھیک ہے. اب آپ نے ایک اور کہا، جب آپ کو وقت آپ نے
پوری 15 سال آپ نے مولانا فضل الرحمن صاحب جو میرے لیے بہت محترم ہیں ان کو رگڑا, آپ ان کے پیچھے آئے کھڑے ہو گئے, آپ کا مطلب آ گیا. آپ نے اچک زئی صاحب کا یوں دوپٹہ کر کے دکھایا تھا, کلپ ہے نا موجود آپ کے پاس, آج ضرورت پڑی آپ ان کے پیچھے چلے گئے, ان کے پیچھے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے. گنڈا پور کی جب تک ضرورت تھی گنڈا پور وہ کیا, نئی ملک کی ضرورت تھی, نئی ملک اللہ کو جنت نصیب کرے, ان کے جماعت جنازے میں نہیں گئے, ٹھیک ہے, کیونکہ زائچے اور تعویذ نے کہا کہ آپ مردہ نہیں دیکھ سکتے. میں آپ کو دیکھے ماجد خان صاحب تھے, ان کے ساتھ کیا ہوا, ٹھیک ہے, گنڈا پور کے ساتھ کیا ہوا, ٹھیک ہے. اچھا اب سب سے بڑی چیز جو اپنی چراغ نے آگ لگا دی, عمران خان صاحب کی سب سے بڑی کمزوری ایک ہے, وہ انہی کے چراغ نے آگے بتا دی. ہم تو بہنوں کا احترام کرتے ہیں آج بھی کل بھی, ہمیں 15 سال تک مجھے کبھی بہنوں نے فون کر کے نہیں کہا یہ کام کر دو, نہ پارٹی کے, مجھے نہیں پتا کسی ہوگا, جو سچی بات ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے آئے کہا کہ وہ دماغی طور پر ڈسٹرب ہو رہے ہیں اور یہی وہ ان کی کمزوری تھی کہ وہ اکیلے نہیں رہ سکتے. کیوں اکیلے نہیں رہ سکتے؟ خان صاحب کی یار اتنے سے رہ ہی رہے ہیں نا, کوئی اکیلے سے بات, اب دیکھیں بات چیت تھی, لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے, اب آئسولیشن میں ڈال دیا. آئسولیشن ہی ہوتی ہے نا میرے بھائی, ٹھیک ہے. تو آپ نے کمزوری بھی آ کے دے دی, تو کمزوری آپ نے دی نا, ہمیں تو یہ باتیں 15-16 سال سے پتا تھی, ہم نے تو کبھی نہیں بولی یہ باتیں. اچھا مجھے آگے بڑھیں. اچھا مجھے بتائیں, پہلے اتنی سخت جو پریس کانفرنس ہوئی کیوں کرنی پڑی, کیا گورنمنٹ کا رسپانس اتنا ایگریسو نہیں تھا کہ ادارے کو آنا پڑا؟ دیکھیں بدامی صاحب اس کو سمجھیں آپ, دیکھیں پاپولیرٹی کا گراف کیا ہے. دیکھیں یا تو آپ ایک کر لیں, پول کرا لیں, یا لوگوں کو سڑکوں پہ آنے کی اجازت دے دیں جس میں آپ تمام سیاستدان, تمام اگلے پچھلے, اور تحریک انصاف عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کے لیے الاؤ کر دیں, اور اب ہماری شہیدوں کی فوج, جیتی ہوئی فوج, اور فیلڈ مارشل, چیف آف آرمی اسٹاف, سی ڈی ایف جنرل عاصم منیر صاحب کی پاپولیرٹی کہ قوم اپنی فوج, اپنی جیتی ہوئی فوج, شہیدوں اور اپنے سپہ سالار کے لیے دیوانگی تک پیار کرتی ہے, ٹھیک ہے. آپ منازعہ کروا لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون پاپولر ہے. تو پاپولیرٹی کا اگر یہ گیج ہے تو آج چیف اور اس کی فوج, اس کی شہداء, جیتی ہوئی فوج ہے, 10 گنا بڑے دشمن کو مارا ہے, تو آپ کرا لیں, آپ لوگوں کو بلا لیں, ایک دن ان کا کر لیں. میں مثال دے رہا ہوں. گورنمنٹ کا رسپانس ایگریسو نہیں تھا کہ ادارے کو آنا پڑا, یا ادارے کی اپنی پالیسی کے آنا ہے؟ دیکھیں ادارے میری بات سنیں, آپ کا سب سے بڑا 10 گنا بڑا دشمن جس کو آپ نے نیست و نابود کیا, جہاز آپ نے اس کے پٹاخوں کی طرح مارے, فوج نے, آپ الحمدللہ, ٹھیک ہے, آپ اس دشمن کا نیریٹو لے کے آ رہے ہیں. آپ اپنی شہیدوں کی, اب جو روز جانے دے رہے ہیں پانی کی طرح, فوجی, پولیس والے, جوان, سب دے رہے ہیں اس ملک کے لیے, ٹھیک ہے. اس میں سندھی بھی ہے, بلوچی بھی ہے, پٹھان بھی ہے, مہاجر بھی ہے, ہر قومیت کا آدمی موجود ہے, ٹھیک ہے. یوں کر کے آپ چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. جب آپ یوں کر کے چل رہے ہیں تو آپ اپنی شہداء کو, آپ اپنے آرمی چیف کو, آپ اپنی جیتی ہوئی فوج کو ڈی مورلائز, ڈیمین کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. آپ ہندوستانی کے بیانی کے اندر آ رہے ہیں, تو صرف فوج کا وہ فیکٹر, اتنا حصہ اس ورسز پی ٹی آئی. باقی تو یہ لڑائی فوج اور پی ٹی آئی کی نہیں ہے, نہ یہ تاثر دینا چاہیے, اور تاثر دے بھی جا رہا ہے سیاستدانوں کی طرف سے کہ یار ہم نکل جاتے ہیں اس میں سے, ان کو آپس میں کرنے دو. گورنمنٹ دیکھیں, میں تو سارے سیاستدان تو سارے ہی ہیں نا, سارے میں بھی سمیت, ٹھیک ہے. ہمیں اپنی کلیکٹو رسپانسبلٹی لینی ہوگی. کلیکٹو رسپانسبلٹی بھائی آپ نے دیکھ لی کہ سب آنا شروع ہو گئے سامنے, اور وچ از ویری گڈ. نہیں مجھے ٹھیک ہے,